السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے نیا لیکچر جو تیار کیا ہے وہ ہے رضائل اخلاق کی باب دوم کا لاسٹ والا کویسچن ہے۔ اس میں بہت سے ایم سی کیوز ہیں، میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتا دوں گی کہ کون سے ایم سی کیوز ہیں اور کون سے شارٹ کویسچنز۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رضائل اخلاق اصل میں کیا ہے۔ رضائل اخلاق اس کو کہتے ہیں جو انسانیت سے گرا ہوا درجہ ہوتا ہے اخلاق کا، جس میں حیوانیت کے درجہ تک کراس کر لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رضائل اخلاق سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، اور اس میں بہت سی باتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی کو برا بھلا کرنا، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے رضائل اخلاق کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس میں ہم کچھ جو اس کا مین جواب ہے وہ ہائی لائٹ کر لیں گے۔ پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ رضائل اخلاق، جس طرح اخلاق حسنہ کو ایک طویل فہرست حاصل ہے جن کو اپنا بنا کر آدمی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے، اس طرح کچھ ایسے اخلاق رذیلہ ہیں جن کو اختیار کے بعد انسان حیوانی درجے پر جا گرتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوں اور اخلاق رذیلہ سے بچیں۔ اخلاق فاضلہ وہ ہوتے ہیں جو فضیلت کے درجے پر اخلاق ہوتے ہیں۔ بہترین اخلاق کو اخلاق فاضلہ کہا جاتا ہے، جو انسان کی شخصیت کو داغدار کر دیتے ہیں ہر قسم کے۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ اخلاق رذیلہ کا آنسر ہے اگر مختصر آ جاتا ہے تو، اور اسے ہر قسم کے نیکی اور بھلائی سے محروم کر دیتے ہیں۔ چند ایک رضائل اخلاق درذیل ہیں، جیسے جھوٹ ہے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا نا، اس میں کئی چیزوں کو یہ لوگ مد نظر رکھتے ہیں جو رضائل اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، کہ ان چیزیں ان میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں جو ان اخلاق کے مالک ہوتے ہیں۔ جھوٹ نہ صرف یہ کہ بجائے خود ایک برائی ہے بلکہ دیگر بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب بھی بنتا ہے۔ اسلام میں جھوٹ بولنے کی سختی ہے سے مذمت کی گئی۔ جھوٹ بولنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ روم میں ہے، ٹھیک ہے، سورہ زمر میں ہے، 30 آیت ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور حق نہ ماننے والا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں لے جانے والے اعمال کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ بولنا۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو نیکی کا کام کرتا ہے، اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں یہ اضافہ جنت میں بھی داخلے کا سبب ہوتا ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں لے جانے والا کام کیا ہے؟ فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولے گا اور تو گناہ کا کام کرے گا، جب گناہ کا کام کرے گا تو کفر کرتا چلا جائے گا اور یہ کفر اسے جہنم میں لے جائے گا۔ جھوٹ کا تعلق محض زبان سے نہیں بلکہ بہت سے دوسرے ناپسندیدہ مال بھی جھوٹ کے تعریف میں آتے ہیں، مثلا غلط طریقے سے کسی کا مال ہتھیانا، کم تولنا، غرور کرنا، منافقت سے کام لینا وغیرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمود و نمائش کو بھی جھوٹ کی ایک قسم قرار دیا ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں باہمی اعتبار اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرتی زندگی جیرن ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جھوٹ کی ہر قسم سے پرہیز کریں۔ اچھا، جنت اور جہنم میں لے جانے والے عمل، یہ آپ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے، جنت اور جہنم میں لے جانے والے عمل۔ جنت اور جہنم میں لے جانے والے عمل کون سے ہیں، یہ اس کا کویسچن ہوگا، شارٹ کویسچن، تو یہ والا اس کا پیراگراف آنسر آئے گا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں دوسرا کون سا ہے، دوسرا ہے غیبت۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی کویسچن ہو سکتا ہے، رضائل اخلاق کے اہم ہیڈنگز لکھیں، یا رضائل اخلاق کی اہمیت، رضائل اخلاق میں چند ایک رضائل اخلاق لکھیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آئے گا چند رضائل اخلاق لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ان کے صرف نیم لکھنے، جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، اور اس کے آگے بھی جو بھی ہم پڑھتے جائیں گے۔ غیبت میں کیا ہے؟ غیبت میں ہے اخلاقیات، غیبت پر نوٹ لکھیں۔ اب یہ چھوٹا کویسچن بن جائے گا، ٹھیک ہے، پہلے بھی میں نے اس طرح سے ہیڈنگ پہ آپ پہ لکھوا دیا ہے اور ابھی بھی لکھوا دیا ہے۔ اخلاقی بیماریوں میں غیبت جس قدر بری بیماری ہے، بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں اسی قدر عام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس بیماری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، سورہ حجرات کی 12 نمبر کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے، اور برا نہ کہو
पीठ पीछे एक दूसरे को भला खुश लगता है तुमको किसी को खाए गोश्त अपने भाई का जो मुर्दा हो, घिन आती है तुमको इससे। यानी जब बुराई करने वाला इस तरह है कि जो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, हालांकि उससे घिन आती है। गीबत के लिए मुर्दा भाई का गोश्त खाने की तमसील इंतहाई बलीग है, क्योंकि जिस शख्स की गीबत की जाती है वो अपनी मुदाफ़त नहीं कर सकता। इस तरह गीबत से बाहमी नफरत को हवा मिलती है और दुश्मनी के जज्बात भड़कते हैं। गीबत के मर्ज में मुतला इंसान खुद को अमूमन ऐबों से पाक तस्वर करने लगता है। जिसकी गीबत की जाए वो अपने ऐब की तशहीर होने के बाइस और ढीठ हो जाता है। गर्ज गीबत हर लिहाज से माशरती सुकून बर्बाद कर देती है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज के वाक़यात बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मैंने एक ग्रोह को देखा है, इसके नाखून तांबे के थे और लोग इससे अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये लोग कौन हैं? आपने फरमाया, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते हैं और इनकी इज्जत आबरू बिगाड़ते हैं, यानी गीबत करते हैं। शरीयत इस्लामिया में गीबत सिर्फ 2 सूरतों में जायज़ करार दी गई है, एक मजलूम की जालिम के खिलाफ फरियाद की शक्ल में और दूसरी लोगों को किसी के फरेबकार की फरेबकारी से आगाह करने के लिए। बात उलमा ने नकल तारने और तहकीर अमेज इशारात को भी गीबत से शुमार किया गया है। अब यहाँ पे है गीबत की सूरतें, ठीक है, गीबत की जायज़ सूरतें, ठीक है। जायज़ सूरतें कौन सी हैं? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल दरमियान से आता है, तो ये आपने याद कर लेना है, ठीक है। आगे है गीबत और इत्तहाम में फ़र्क महसूस रखना भी ज़रूरी है। अब ये इसकी हेडिंग बन जाएगी, यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। आगे है गीबत से मुराद किसी शख्स की अदम मौजूदगी में इसकी वो बुराई बयान करना जो इसमें मौजूद हो, जबकि इत्तहाम यानी तोहमत में लगाना से मुराद ये है कि किसी शख्स का ऐसा है बयान किया जाए जो इसमें मौजूद ही नहीं और इसके दामन इफ़्फ़त को बिलावजह दागदार बनाया जाए। आगे है मुनाफ़कत, थर्ड पे आ जाता है मुनाफ़कत। पहला था झूठ, दूसरा गीबत, तो थर्ड वाला मुनाफ़कत। उलमा इस्लाम ने मुनाफ़कत की 2 अक़साम बयान की है। मुनाफ़कत की अक़साम लिखें, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन बनेगा। एक वो मुनाफिक जो दिल से इस्लाम की सदाकत और हक़ानियत का कायल नहीं, लेकिन किसी मसलहत या शरारत की बिना पर इस्लाम का लबादा ओढ़कर मुसलमानों और इस्लाम दोनों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा कुफ़ार के ज़मानों में ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन आमतौर पर आज भी लोग इस तरह के मौजूद हैं। इसे इत्तिकादी मुनाफिक कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं इत्तिकादी मुनाफिक। ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इत्तिकादी मुनाफिक किसे कहते हैं, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद करना है। दूसरा मुनाफिक वो है जो अगरचे खुलूस नीयत से इस्लाम कबूल करता है, लेकिन बाज़ बशरी कमज़ोरी की वजह से इस्लाम के अमले अहकाम पर चलने में तसाहुल या कोताही करता है, ठीक है, उसे अमली मुनाफिक कहते हैं। अब यहाँ पर यह भी आ जाता है कि इत्तिकादी मुनाफिक और अमली मुनाफिक पर नोट लिखें, और ये भी आ जाएगा कि अमली मुनाफिक पर नोट लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे, इसको आपने याद कर लेना है। पहली किस्म का मुनाफिक काफिरों से बदतर है, जबकि दूसरी किस्म का मुनाफिक साहिब ईमान ज़रूर है, लेकिन इसकी तालीम और तरबियत अभी नाकिस है, जो किसी मौलिम और मुरब्बा के फैज़ान नज़र या सोहबत नशीनी से हासिल हो सकती है। मुसलमानों के खिलाफ मुनाफिक की सबसे ख़तरनाक चाल ये होती है कि वो दीनदारी के पर्दे में मुसलमानों को बाहम लड़ा दें। इसी मकसद के लिए उन्होंने मदीने में मस्जिद नबी के मुकाबिल मस्जिद ज़रार तामीर की, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद को मस्मार करा के इनकी साजिश को नाकाम बना दिया। इरशाद बारी ताला है, सूरह तहरीम की 9 पे आयत है, ए नबी लड़ाई करो मुनकरों से और दगाबाजों से और सख्ती करो इन पर और इनके घर दोज़ख है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की पहचान, अब ये आ गया मुनाफिक की पहचान क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। बताते हुए इरशाद फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, ठीक है। जब बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब कोई इमानत इसके सुपुर्द की जाए तो इसमें खयानत करे। इन निशानियों के होते हुए चाहे वो नमाज और रोज़े का पाबंद हो, मुनाफिक ही है। कुरान मजीद में इन मुनाफिकों के अंजाम के बारे में बताया गया है कि वो दोज़ख के सबसे नीचे और तकलीफ दे हिस्से में जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है तकब्बुर। सबसे पहला क्या था? झूठ, दूसरा गीबत, तीसरा मुनाफिकत और चौथा तकब्बुर। तकब्बुर के माना खुद को बड़ा और बड़तर जाहिर करने की है। उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ बड़ाई का इस्तेमाल किया गया है। तकब्बुर के क्या माना है? तकब्बुर के क्या माना है, ये शॉर्ट में आएगा।
قرآن مجید کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوقات میں سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا اور کہا کہ میں، اچھا یہ اب MCQs بن جائے گا کہ مخلوقات میں سب سے پہلے ڈیش نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد کر لینا ہے، اور کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں اس لیے میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کے جواب میں فرمایا، سورہ اعراف کی 13 نمبر پہ آیت ہے، تو اتر جا یہاں سے، تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں، بس باہر نکل، تو ذلیل ہے۔ وہ دن اور آج کا دن، غرور کا سرچشمہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا چلا آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آخرت میں بھی متکبر انسانوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ زمر کی 60 نمبر پر آیت ہے، ترجمہ کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور کرنے والوں کا؟ تکبر کی مذمت فرماتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ غرور متکبر انسان دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور گناہوں سے بے باک ہو جاتا ہے، اور یہ خیال کرتا ہے کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا کون دے سکتا ہے، اس لیے وہ مروت، اخوت، اثار اور اس قسم کی بہت سی دوسری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب جو 6 پوائنٹ پہ ہے وہ ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا آئے گا حسد کے نقصانات لکھیں، حسد کے نقصانات لکھیں۔ اچھا جی، یہ دونوں شارٹ میں آئیں گے اور آپ نے اس کو اسی پیراگراف میں آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ انسان دوستی کا یہ قدر یہ ہے کہ ہم اپنے کسی بھائی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو خوش ہوں، اللہ تعالیٰ سے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وہ حسد وہ بری خصلت ہے جو کسی کو خوشحال اور پرسکون دیکھ کر انسان کو بے چین کر دیتی ہے، اور اپنے بھائی کی خوشحالی کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دل ہی دل میں جلنا اور کڑتا ہے۔ ایسا کرنے سے وہ دوسروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، خود اپنے لیے پریشانی مول لے لیتا ہے۔ یوں تو حسد ایک اخلاقی بیماری ہے، لیکن اس کے نتیجے میں انسان کئی دوسری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا جب وہ دوسروں کو بہتر حالت میں دیکھنے کا روادار نہیں ہوتا تو وہ اپنے بہت سے عزیزوں سے ترک تعلق کر لیتا ہے، جو ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اس طرح جس شخص کی طبیعت میں حسد پیدا ہو جائے وہ کبھی قائم نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ اپنے سے بدتر کو دیکھ کر اپنی حالت زار پر کفِ افسوس کرتا رہتا ہے۔ اس کی وہ صلاحیتیں جو اپنی حالت بہتر بنانے پر صرف ہو سکتی ہیں ہمیشہ دوسروں کی حالت بگاڑنے پر ہی فکر میں ضائع ہوتی ہیں۔ حاسد اپنی بھڑکائی ہوئی آنکھ میں خود ہی چلتا رہتا ہے۔ گو اسلام اپنے پیروکاروں کو محبت اور احساس کی تلقین کرتا ہے، لیکن حاسد کے دل میں سوائے نفرت اور جلن کے کوئی شریفانہ جذبہ جگہ نہیں پا سکتا۔ اجتماعی فلاحی کے معنی یہ ہیں، اجتماعی فلاح کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ کوشچن ہے، یہ آپ نے دیکھ لینا ہے، اس کو لکھ لینا ہے کہ معاشرے کی جملہ افراد معزز اور خوشحال ہوں، لیکن حاسد لوگوں کی نیک نامی اور خوشحالی کو ذلت اور خواری میں بدلتے دیکھتا رہنا چاہتا ہے، بس ایک نہ ایک دن وہ معاشرے کی نظروں میں ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ مسلمانوں کو ان تمام نقصانات سے بچنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، ارشاد فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ترجمہ دیکھو، حسد سے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ اگر انسان حسد جیسے اخلاق رذیلہ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بزرگان دین کی سادگی و قناعت کی تاریخی مثالوں سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ مزید برآں دولت و اقتدار سے پیدا ہونے والی برائیوں اور مفاسد پر نظر رکھے ہے۔ آج ہم نے اخلاق رذیلہ پڑھا ہے جس میں 6 ہیڈنگز ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ ہے، دوسرا غیبت ہے، تیسرا اس میں منافقت ہے، اور چوتھا اس میں تکبر ہے، اور پانچواں اس میں حسد ہے۔ 5 ہیں۔ آج ہم نے اس کو 5 ہیڈنگ کے ساتھ اخلاق رذیلہ کو پڑھا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے معاشرے کے حساب سے۔ کل جو ہم پڑھیں گے، کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے، سوالات کے نشانات لگائیں گے، MCQs میں نے آلریڈی بتا دیے ہیں، اس طرح ہمارا باب 2 مکمل ہو جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکچر سمجھ آیا ہوگا، اور شارٹ آنسر کویسچن کی ساری سمجھ آئی ہوگی، اور ان کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن لوگوں کو اس میں پرابلم ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔